اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، کروڑ درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند و ستاروں کے مطابق یا سورج کے متعلق جو معجزات ہیں، اسی کڑی میں آگے بات آتی ہے کہ امام طحاوی اور طبرانی نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب مقام صحبہ میں تشریف فرما تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھ کر کے سو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ابھی نہیں ادا کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی وجہ سے آپ نے حرکت نہ کی۔ جب آفتاب غروب ہونے لگا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے الہی، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مشغول تھے، تو سورج کو لوٹا دے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر نکل آیا اور اس کی دھوپ پہاڑوں اور زمین پر پڑنے لگی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ امام سیوطی نے اس حدیث کی تشریح میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس کا نام کشف اللیس فی حدیث رد الشمس رکھا ہے۔ بہقی نے عثمان بن ابی العاص کی ماں فاطمہ بنت عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا اور ستارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ تارے اب جھڑ پڑیں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبی ہیں یہ اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ یہ بات کہنا کہ 40 سال میں نبوت ملی، یہ حضور کی شان میں گستاخی ہوگی۔ بہقی، صابونی، خطیب اور ابن عساکر نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا جان ہیں ان سے روایت کی ہے کہ عباس کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے اسلام لانے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابتدائی عمر میں تھے، بچپن کے دنوں میں تھے، اپنے نوگورے میں آرام فرمایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے، تو چاند جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے رونے سے باز رکھتا تھا، اور جب چاند عرش کے نیچے سجدے میں گر جاتا تھا تو میں بھی اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا۔ صابونی کا بیان ہے کہ یہ روایت معجزات میں حسن بہت خوب ہے۔ سوان الحرمین میں لکھا ہے کہ صوبہ مالوا جو اب ایم پی میں پڑتا ہے، مدھیہ پردیش، انڈیا، بھارت میں، دریائے چمبل کے پاس ایک شہر دھار ہے۔ وہاں کا راجہ اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد چاند پھر جڑ گیا۔ اس نے اپنے یہاں کے پنڈتوں کو، جوتشوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ہمارے مذہب کی کتابوں میں کچھ اس بارے میں لکھا ہے کہ عرب میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے۔ انہوں نے بتایا ان کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ ظاہر ہوگا۔ یہ معلوم کر کے اس راجہ نے اپنا قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس راجہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ اس راجہ کی قبر شہر دھار کے باہر اب بھی موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس واقعے کو مولانا رفیع الدین صاحب نے اپنے رسالے شق القمر میں تاریخی فضلی سے نقل کیا ہے، جس میں مالوا کے اس راجہ کا نام راجہ بھوج بتایا گیا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے پر بے دینوں نے بہت سے اعتراضات کیے ہیں۔ ان سب کا جواب مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے دفاع اعتراض معجزہ شق القمر میں خوب تفصیل سے دیا ہے اور بتایا ہے کہ حکمران یورپ کو بھی یہ مسئلہ ماننا پڑا
اور فلاسفروں کا بہت بڑا طبقہ فلکیات کے خرق التمام کا قائل ہے، سوائے مشائین کے جو خرق التیام کے منکر ہیں، اگرچہ ان کے دلائل بہت کمزور، اور علماء اکرام نے ان کا جواب دیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند و ستاروں کے متعلق اور سورج کے متعلق بھی بہت سے معجزات ہیں، اور یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکتیں ہیں۔